بزرگوں دوستوں، سب سے پہلے آپ تمام کی خدمت میں رمضان المبارک کی مبارکبادی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے تبدیلی کا باعث بنا دے، ہماری زندگیوں میں نیا انقلاب اور نئی تبدیلی پیدا کرے اور اس کے ذریعے ہماری مغفرت کا سامان ہو سکے۔ رمضان کے معنی کیا ہیں؟ مختلف علماء نے اس کو بیان کیا ہے۔ امام خلیل فراہیدی بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان رمضان سے ماخوذ ہے، اس کے معنی گرم بالو اور ریت کے ہیں۔ جب آدمی اس پر چلتا ہے تو اس کے پاؤں جھلس جاتے ہیں۔ اسی طرح رمضان کی برکت سے گناہ خاکستر ہو جاتے ہیں، جبکہ علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ رمض کے معنی مطر یعنی بارش کے ہیں، اور مطر کی وجہ سے ہر چیز دھل جاتی ہے۔ ایسے ہی رمضان کی برکت سے انسانی اعضاء سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ الغرض رمضان مسلمانوں کے لیے نیکیوں کا موسم بہار ہے اور گناہ کے لیے وہ خزاں ہے، موسم خزاں ہے۔ صوم، اصل روزہ جو لفظ ہے وہ تو فارسی لفظ ہے۔ ہمارے بہت سے دینی اصطلاحات فارسی میں ہیں۔ نماز بھی عربی لفظ نہیں ہے، یہ فارسی لفظ ہے۔ اصل میں تو عربی میں اور قرآن میں صلاۃ اور روزے کے لیے صوم ہے۔ تو یہ روزہ جو فارسی کا لفظ ہے ہم استعمال کرتے ہیں۔ لغت میں صوم کے معنی رکنے اور احتراز کرنے کے آتے ہیں، رکنے کے، احتراز کرنے کے۔ اصل میں یہ لفظ اس گھوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو چلنے سے رک گیا۔ امام راغب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوم کی حقیقت کسی کام سے رکنا ہے، اسی لیے اس گھوڑے کو جو چلنے سے رک گیا ہو اسے صائم کہتے ہیں۔ مگر اصطلاح شریعت میں مکلف آدمی کا نیت کے ساتھ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے، جنسی خواہشات کی تکمیل سے رکنے کا نام صوم ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ اس کو قرآن نے بہت واضح طور پر بیان کیا ہے۔ لعلکم تتقون کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ روزہ تقریباً تمام امتوں کے اندر رہا ہے، شکلیں بدلی ہوئی تھیں۔ آج بھی ہمارے یہودیوں کے پاس، عیسائی بھائیوں کے پاس فاسٹنگ موجود ہے، اور پھر برادران وطن کے اندر بھی بہت سے لوگ باقاعدہ ہفتے کے دن روزہ رکھتے ہیں، اور شیوراتری کے دن تو پوری قوم روزہ رکھتی ہے، لیکن شکل بدلی ہوئی ہے، اس کے شرائط الگ الگ ہیں۔ اور اسلام میں ماہ سیام کو، ماہ رمضان المبارک کو روزے کے لیے فرض قرار دیا گیا ہے۔ یہ قمری مہینہ ہے اور یہ بدلتے رہتا ہے۔ اگر یہ نہیں بدلے گا تو جس ملک میں یا جس علاقے میں گرما میں روزہ آئے گا تو ہمیشہ زندگی تمام گرما میں ہی روزہ رہے گا، اور سرما میں آئے گا تو سرما ہی میں رہے گا، اس علاقے میں بدلے گا نہیں۔ لیکن قمری مہینوں کی وجہ سے یہ بدلتے رہتا ہے، اور تمام لوگوں کو ہر موسم کے اندر روزہ رکھنے کا موقع حاصل ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے شریعت پر عمل کرنے کے لیے گھڑی کو، ٹی وی کو، ریڈیو کو لازمی قرار نہیں دیا۔ ایک ایسی جنتری رکھ دی، ایک ایسا کیلنڈر رکھ دیا جو پوری دنیا کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ سورج کے غروب ہونے، طلوع ہونے کے اوقات، سورج کے اندر آپ اگر ٹھہر جائیں دھوپ میں تو اگر دھوپ اگر بڑھ جائے سائے سے تو ظہر کا وقت ہو گیا، اور لمبا ہو جائے تو عصر کا وقت ہو گیا، غروب ہو گیا تو مغرب کا وقت ہو گیا، تاریکی چھا گئی تو عشاء کا وقت ہو گیا، کوئی گھڑی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو شریعت نے اسی لیے ان چیزوں کو لازم قرار دیا ہے۔ دوستو، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی کیفیت پیدا ہو، پرہیزگاری تمہارے اندر پیدا ہو، تم اللہ سے بن دیکھے ڈرنے والے بنو،
اللہ عالم الغیب ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں سب کو دھوکہ دے سکتا ہوں لیکن میں اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، میں سب سے اپنے گناہوں کو چھپا سکتا ہوں لیکن میں اللہ سے اپنے گناہوں کو نہیں چھپا سکتا، اور وہ ہر آن مجھے واچ کر رہا ہے۔ اس تصور کے زندہ ہونے، تازہ ہونے، باشعور ہونے اور اس کا احساس ہمیشہ رہنے اور اس کا ادراک ہمیشہ اس کی ٹریننگ کے لیے دراصل روزہ ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ پرہیزگاری کا نام ہے۔ تقویٰ قلب و روح اور شعور کی آگاہی، عزم اور ارادہ، ضبط و عمل، کردار کی اس قوت اور اس استطاعت کا نام ہے، اس کیپیسٹی کا نام ہے جس کے بل پر ہم اس چیز سے رک جائیں جس کو ہم غلط جانتے اور غلط مانتے ہوں، اسے نقصان دہ سمجھتے ہوں، اس چیز پر ہم جم جائیں جس کو ہم صحیح مانتے ہیں، اس کو اختیار کریں، اس کو مانیں۔ یہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ کے معنی ہے بچنا، رکنا، بچنا۔ کس سے بچنا؟ آگ سے بچنا۔ ایک آگ تو ہے جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے، اور وہ آگ جس بچے کو شعور نہیں ہوتا وہ آگ کو دیکھ کر کھلونا سمجھتا ہے اور آگ کو پکڑنے کے لیے دوڑتا ہے، اور جو باشعور آدمی ہوتا ہے، جو جانتا ہے کہ آگ جلانے والی چیز ہے، تو بچے کو لپک کر ہم اٹھا لیتے ہیں کہ وہ آگ سے ہم اس کو بچاتے ہیں۔ تو ایک آگ تو ہے جو دنیا کی آگ جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے، لیکن ایک اور آگ ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہے، جس پر یقین کرنا ہمارے عقیدے کا اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ وہ آگ ہے جہنم کی آگ۔ وہ آگ دہکائی جائے گی ہماری بدعمالیوں سے، وہ آگ دہکائی جائے گی ہمارے جھوٹ سے، فریب سے، دھوکہ دہی سے، لوگوں کے مال کو غصب کرنے سے اور امانت میں خیانت کرنے سے، لوگوں کے حقوق کو تلف کرنے سے، حقوق اللہ کو تلف کرنے سے، حقوق العباد کو تلف کرنے سے یہ آگ بھڑکائی جائے گی۔ وہ آگ آج ہم کو دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ اس آگ سے بچنے کا دنیا کے اندر اہتمام کرنا دراصل تقویٰ ہے، تقویٰ ہے۔ اور کیا اس کے لیے دنیا کو ترک کر دینا ضروری ہے؟ کیا اس کے لیے کوہوں گوہوں جنگلوں کے اندر چلا جانا ضروری ہے؟ راہب بن جانا ضروری ہے؟ سنیاس لے لینا ضروری ہے؟ نن اور فادر بن جانا ضروری ہے؟ سادھو بن جانا ضروری ہے؟ منی بن جانا ضروری ہے؟ یوگی بن جانا ضروری ہے؟ جوگی بن جانا ضروری ہے؟ یہ سب غلط خیالات اور غلط تصورات ہے۔ اسلام نے رہبانیت کو کنڈم کیا، اس کی نفی کی ہے۔ اس لیے تقویٰ کیا ہے؟ اس کی ایک جامع تعریف حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال پر اس کی ایک جامع تعریف بیان کی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اے کعب تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت کعب نے کہا کہ اے امیر المومنین آپ تو جانتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں تم سے معلوم کروں۔ تب انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ کو کبھی ایسے کسی راستے سے گزرنے کا اتفاق ہوا جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بارہا ایسا اتفاق ہوا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ایسے موقع پر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں دامن سمیٹ لیتا ہوں اور بچتا ہوا چلتا ہوں، دامن سمیٹ لیتا ہوں، بچتے ہوئے چلتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دامن کسی کانٹوں سے، خار سے الجھ نہ جائے، پھٹ نہ جائے، الجھ نہ جائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بس اسی کا نام تقویٰ ہے، بس اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ کی اس تعریف سے رہبانیت جیسے دوسرے جو باطل تصورات ہے اس کی اکثر نفی ہوتی ہے۔ رب العالمین کا تقویٰ اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک بندہ دنیاوی مصروفیات
اور مشغولیات کے اندر وہ مشغول رہے اور پھر وہ مشغول رہتے ہوئے اللہ کو نہ بھولے، اللہ کے احکامات کو نہ بھولے، دنیا میں رہے، دنیا میں چلے، دنیا کو برتے، لیکن دنیا کو اپنے دل کے اندر نہ لے۔ آدمی دولت مند ہو، اس کے پاس روپیے اور پیسے ہوں، اور وہ روپیے اور پیسے جیب میں ہوں تو ٹھیک ہے، یہ پیسے جیب سے دل میں نہیں اترنا چاہیے۔ درزیوں کا بھی کمال ہے کہ یہ جیب یہ دل کی جانب ہی لگاتے ہیں، یہ دل کے اندر نہیں اترنا چاہیے۔ کشتی چلتی ہے پانی میں کشتی چلتی ہے، اور بغیر پانی کے تو کشتی چلتی نہیں۔ کشتی کو چلنے کے لیے پانی ضروری ہے، اور پانی کے اوپر کشتی چلتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کشتی کے اندر پانی آ جائے، اگر کشتی میں پانی آ جاتا ہے تو کشتی غرق آب ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح دنیا کے اندر ہم چلیں، دنیا کو ہم برتیں، دنیا کو ہم لیڈ کریں، دنیا کو ہم تہذیب دیں، دنیا کو ہم تمدن دیں، دنیا کو ہم سائنس اور ٹیکنالوجی دیں، دنیا کی رہنمائی کریں، لیکن دنیا ہمارے اندر نہ آ جائے۔ یہ ہے تقویٰ، اور یہ تقویٰ کی یہ تعریف ہم جیسے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہت بڑا ایک سہارا ہے کہ ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے، دنیا کو برتتے ہوئے اللہ کے احکامات پر چلنے کو ہم تقویٰ کہتے ہیں۔ اور یہ تقویٰ شعاری کا نام ہی دراصل متقی ہے۔ متقی کسی خاص قسم کے حلیے رکھنے والے کا نام نہیں ہے۔ پرہیزگار اور متقی آدمی کسی خاص قسم کے کپڑے پہننے والے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التقویٰ ہاؤنا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، اس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، دل کے اندر تقویٰ ہوتا ہے۔ خدا خوفی، خدا کی حضوری، خدا کا استحضار، خدا مجھے دیکھ رہا ہے، یہ چیز ہے دراصل جو آدمی کے اندر آنا ہے۔ خدا کو پا جانا نام تقویٰ ہے۔ خدا کو پا جانا کون پاتا ہے؟ خدا کو۔ کیا ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں؟ خدا کو ہم پا سکتے ہیں؟ ہاں، ہم خدا کو پا سکتے ہیں، خدا کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ کب؟ جب ہم تقویٰ شاری اختیار کریں گے۔ ایک شخص جو گناہ کرنے پر پوری طریقے سے قدرت رکھتا ہے، گناہ وہ کر سکتا ہے، کوئی شاہد نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی سرویلنس نہیں ہے، کوئی CCTV کیمراز نہیں ہے، کوئی پولیس نہیں ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، پوری قدرت رکھتا ہے وہ گناہ کرنے پر، لیکن گناہ کرنے سے وہ بچ جائے، اس لیے کہ محض اس لیے بچ جائے کہ کوئی دیکھو یا نہ دیکھو، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی ہے خدا کو پا جانا، یہی ہے خدا کو پا جانا۔ اور یہی تربیت ہمارے بزرگوں کی ہوئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ تھے، اور جتنے صوفیہ ہے، صوفیہ کے قبیل کے بہت بڑے وہ بزرگ گزرے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ۔ جب وہ بڑی عمر کو پہنچے تو کسی نے ان سے انٹرویو لیا، کسی نے ان سے پوچھا انٹرویو میں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اتنے بڑے بزرگ کیسے بنے، اس مقام پر کیسے پہنچے، آپ صوفیہ کے اس مقام پر کیسے پہنچے؟ تو تھوڑی دیر کے لیے وہ خاموش رہے، اپنے سر کو جھکایا، اور پھر اٹھا کر انہوں نے جواب دیا کہ میں جب بچہ تھا اور جب میں بولنا شروع کیا، میری ماں نے محسوس کیا کہ میں بولنے کے قابل ہو رہا ہوں، تو میری ماں نے مجھے سکھایا کہ بولو بیٹے اللہ، میری زبان پر اللہ آ گیا، اور میں اللہ 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 کہتے رہا، اور جب میری ماں نے سمجھا کہ اللہ میری زبان پر چڑھ گیا ہے، تو تب میری ماں نے کہا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور میں اللہ ایک ہے کھیلتے کودتے کہنے لگا، اور جب یہ بھی میری زبان پر چڑھ گیا تو میری ماں نے کہا کہ بیٹا یہ کہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا۔ بس وہ دن ہے اور آج کا دن، یہ مقام پر جو میں پہنچا ہوں یہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ یہ ہے دوستو تقویٰ، یہ ہے تقویٰ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف امتحانات لیا کرتے تھے، لوگوں کی جانچ کیا کرتے تھے، انہوں
انہوں نے ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ میں جانوں کہ اسلامی تحریک اور اسلام کے اثرات، اس کے روحانی اثرات گراس روٹ لیول تک کتنے پہنچے ہیں. تو انہوں نے ایک مرتبہ راستے سے چلتے ہوئے جنگل میں ایک چرواہے بچے سے پوچھا کہ یہ جو بکری کا بچہ ہے تم مجھے دے دو، میں تمہیں پیسے دوں گا. تو اس چرواہے نے کہا، وہ بچے نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، اس کا کوئی مالک دوسرا ہے، میں اس کو بیچ نہیں سکتا. حضرت عمر نے اس کو ترغیب دی کہ تم بیچو، تم کو پیسے مل جائیں گے، میری ضرورت کی تکمیل ہو جائے گی، اور تم اپنے مالک کو کہہ دینا کہ یہ بکری کو کوئی بھیڑیا کھا گیا ہے. تو اس لڑکے نے حضرت عمر کو غور سے دیکھا اور دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ بڑے اچھے بھلے مانوس آدمی معلوم ہوتے ہیں، لیکن میں تو اس مالک کو کہہ دوں گا کہ اس بکری کے بچے کو کسی بھیڑیے نے کھا لیا ہے، لیکن میں اس مالک کو کیا جواب دوں گا جو مجھے ہر آن دیکھ رہا ہے. یہ ہے دراصل تقویٰ، یہ ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور اسی ٹریننگ کا نام روزہ ہے. خالی تھوڑی دیر کے لیے بھوکوں پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے. بھوکے پیاسے بھی ہم ایسی رہ رہے ہیں، اتنا کھاتے ہیں سحری میں رات تمام کہ بھوک ہی نہیں ہوتی، اور پھر اس کے بعد عصر سے پھر شروع ہنٹنگ، اور پھر افطار میں اتنا کھاتے ہیں کہ بس پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوئی نقاہتی پیدا نہیں ہوتی، کوئی کمزوری ہی پیدا نہیں ہوتی. ظاہر ہے کہ ایسے روزے سے کیا اثر ہوگا. تو وہ روزہ ہم رکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہرا رہ کے روزہ رکھ رہے ہیں، روزے کی طرح کی کوئی چیز رکھ رہے ہیں. تو جب تک یہ استحضار ہم کو نہ ہو، اس وقت تک ہم حقیقی معنی میں روزہ رکھنے والے نہیں ہوں گے. اسی طرح کے ایک واقعات کے اندر سے حضرت عمر نے بعد میں چل کر اس بچی کو اپنے بیٹے سے نکاح کروایا. اس آپ گشت کے لیے نکلے ہوئے تھے. یہ حضرت شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ جو سیرت النبی نے لکھا ہے، انہوں نے، ان کے شاگرد نے اس کو پورا کیا. حضرت سلیمان ندوی نے اس کو پورا کیا. شبلی نعمانی کا تعلق علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے بھی تھا. ایک ہال ہے علی گڑھ کے اندر شبلی ہال کے نام سے، آج بھی موجود ہے. بہت بڑے عالم گزرے ہیں، المرتضیٰ، الفاروق، بہت اہم کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. تو الفاروق کے اندر انہوں نے اس واقعے کو پورے شرح و بسط کے ساتھ لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن شام کے وقت گشت پر نکلے ہوئے تھے، اور پھر آپ نے ایک جگہ آپ ٹھہرے رہے تو گھر میں سے کچھ آوازیں آ رہی تھی. ایک آواز یہ آئی کہ بیٹی کیا دودھ دھوتی ہو؟ تو بیٹی نے کہا کہ نہیں ماں. تو دودھ دھو دے رہا؟ تو بیٹی نے کہا کہ ہاں ماں دودھ دھوتی ہوں، نچوڑنے کو کہتے ہیں، دھوتی ہوں. کہا بیٹی ذرا دودھ میں پانی ملا دینا. بیٹی نے کہا کہ امیر المومنین نے اعلان کروایا ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے. تو ماں نے کہا کہ ارے دیوانی بیٹی، امیر المومنین دیکھنے تھوڑی آئے ہیں، تھوڑا ملا دینا. تو اس بیٹی نے، اس نوقیز اور نوعمر لڑکی نے، دودھ بیچنے والے گھرانے کی لڑکی نے، وہ کوئی جامعہ کی پڑھی ہوئی نہیں تھی، کوئی مومنات کی پڑھی ہوئی نہیں تھی، کوئی صالحات کی پڑھی ہوئی نہیں تھی. وہ لڑکی نے جواب دیا، اے میری اچھی ماں، امیر المومنین دیکھو یا نہ دیکھو، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن تک اس لفظ کو دہراتے رہے کہ دیکھو نہ دیکھو، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. دفتر میں، مسجد میں، گھر میں، ہر طرف، ہر جگہ وہ دہراتے رہے. اسی چیز نے تو ہمیں اس مقام تک پہنچایا جبکہ ہم اونٹوں کو چرانے کے قابل نہیں تھے. یہ مقام ہم کو حاصل ہوا ہے اسی تقویٰ کی وجہ سے حاصل. کوئی دیکھو یا نہ دیکھو، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اسی کا نام تقویٰ ہے. اور پھر یہ روزہ ایمان کا چوتھا ہی حصہ ہے. ابن ماجہ ترمذی شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ الصوم نصف الصبر، روزہ صبر کا نصف ہے. الصبر نصف الایمان، اور صبر آدھا ایمان ہے. صبر آدھا ایمان ہے. تمام عبادات میں روزے کو یہ مقام حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی طرف
روزے کی نیکیوں کو اپنی طرف منسوخ کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں اس کا اجر دوں گا۔ حدیث قدسی میں آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ۔ جب یہ کہا جاتا ہے تو یہ آپ کی طرف سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا۔ یہ وحی خفی ہے، یہ وحی جلی قرآن ہے، اور وحی خفی یہ حدیث قدسی ہے۔ فرمایا کہ قال اللہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، ابن آدم کے جو اعمال ہیں وہ اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے، الا الصیام، سوائے روزے کے۔ کیوں؟ کہ فإنہ لی، روزہ میرے لیے ہے، انا اجزی بہ، میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ بعض اہل دل بزرگوں نے اس کا ترجمہ کیا، میں ہی اس کا اجر ہوں، میں ہی اس کا اجر ہوں۔ اب کوئی اجر دینے کے لیے نہیں ہے، کوئی وزیر نہیں ہے، بادشاہ کائنات خود وہ اجر دے رہے ہیں۔ ہر چیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے، اور عبادت کا دروازہ روزہ ہے۔ لکل شیء باب، ہر چیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے، باب کہتے ہیں دروازے۔ باب الریان، باب الابن عزیز، آپ دیکھے ہوں گے، باب رحمہ، لکل شیء باب، ہر چیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے۔ وباب العبادت الصوم، اور عبادت کا دروازہ روزہ ہے، صوم ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ شیطان مردود اور ملعون کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ غلقت ابواب الجہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے، شٹ ڈاؤن کر دیے جاتے ہیں، اور پھر شیطان کو، شیاطین کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ روزہ شہوات، خواہشات اور انسان میں موجود بہیمانہ قوتوں کو کمزور کرتا ہے، اور انسان کے ازلی دشمن، انسان کا جو ازلی دشمن ہے، انہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا ازلی دشمن ہے۔ کون ہے وہ؟ شیطان لعین، شیطان مردود۔ اس سے لڑنے کی قوت روزہ انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ شیطان کے بارے میں بخاری شریف میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ ان الشیطان یجری من ابن آدم مجر الدم، انسان کے جسم میں شیطان انسان کے رگوں میں ایسا دوڑتا ہے جیسے رگوں میں خون دوڑتا، رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ ایسا خطرناک قسم کا دشمن ہے وہ۔ انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، چیلنج کر کر نکلا تم کو، آگے سے دائیں سے بائیں سے تم کو پھٹکا کر رہے گا۔ یہ چیلنج ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ دشمن سے لڑنے کی قوت روزہ پیدا کرتا ہے۔ اور اتنی اہم عبادت، محتمم بن شان ریاضت، بہترین تزکیہ اور تربیت اور کڑی قسم کی ٹریننگ کے باوجود اس کا اثر ہم پر مرتب نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں، کم از کم اب میں بھی کم از کم 40-45 سال سے روزہ رکھ رہا ہوں، اور میرے سے بھی بڑی عمر کے لوگ موجود ہیں جو 50-50 60 سال سے روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، ٹرانسفارمیشن نہیں آتا۔ ایک رمضان سے دوسرے رمضان میں اسپرچول ڈیولپمنٹ، ایتھیکل ڈیولپمنٹ، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، برتاؤ کے اندر کوئی تبدیلی، رویے کے اندر کوئی تبدیلی، بلکہ رمضان میں اور چڑچڑا پن بڑھ جاتا ہے، اور لوگ چڑچڑے پن کو دیکھ کر کہہ رہے روزہ لگ رہا کیا؟ یہ تو عام ہو گئی بات، روزہ لگ رہا کیا؟ صبر نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، کیا بات ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ کچھ بچے ہوتے ہیں، نوجوان، الحمدللہ توفیق ملی ہے ان کو، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے رمضان آتے ہی وہ رمضانی مسلمان بن جاتے ہیں، سرما وغیرہ لگا کر، سفید ٹوپی پہن کر وہ مؤذن کے بازو میں کھڑے ہو جاتے ہیں، دن تمام مسجد میں رہتے ہیں، افطار کے برتن اٹھاتے ہیں، مؤذن صاحب کا ساتھ دیتے ہیں، مسجد کو جھاڑتے ہیں، صاف کرتے ہیں، جانمازیں صاف کرتے ہیں،
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اوپر رمضان نے بڑا اثر کر دیا ہے، مسجد کے ہو گئے ہیں. لیکن رمضان جیسے گزر گیا، شوال کا چاند دکھا، میں اپنی شو کے ساتھ سینما ہال کے اندر موجود ختم. اب اس کے بعد میں پھر وہ جمعہ کو جمعہ ہی آئے گا، پھر وہ دکھائی نہیں دے گا مسجد میں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس پر میں نے غور کرنا شروع کیا. کئی برس ہو گئے، میرا خیال ہے کہ کوئی 28 یا 30 سال ہو گئے ہوں گے. میں بھدرا چلم جا رہا تھا، استقبال رمضان کا پروگرام تھا، وہاں پر ٹرین سے جا رہا تھا اور میں پلیٹ فارم پر، سکندرآباد پلیٹ فارم پر پانی لینے کے لیے اترا اور میں یہ غور کر رہا تھا کہ ہمارے روزے نتیجہ خیز کیوں نہیں ہوتے، ریزلٹ اورینٹڈ کیوں نہیں ہوتے. میں اکنامکس کا آدمی ہوں، ان پٹ اور آؤٹ پٹ آپریشن جانتا ہوں. تو کیا بات ہے کہ ان پٹ اتنا ہے لیکن آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہوتا؟ کیا بات ہے کہ ریزلٹ اورینٹڈ ہمارے روزے نہیں ہوتے، ہمارے روزے نتیجہ خیز کیوں نہیں ہوتے؟ یہ میں غور کرتے ہوئے پلیٹ فارم پر پانی لینے کے لیے جا رہا تھا. واپس جب آ رہا تھا تو میری نظر اس بچے پر پڑی جو ایک ویئنگ مشین کے پاس اپنے پیرنٹس کے ساتھ میں ٹھہرا ہوا رو رہا تھا، ضد کر رہا تھا کہ میں ویئنگ مشین پر ٹھہروں گا اور مجھے وہ ٹکٹ چاہیے جو ویئنگ مشین کے اندر سے نکلتا ہے. باپ کے پاس پیسے نہیں تھے، اس نے 4 آنے ڈالے واپس آ گئے، 8 آنے ڈالے واپس آ گئے. وہ 4 آنے 8 آنے کا زمانہ تھا، اب تو 4 آنے 8 آنے 1 روپیہ تو دکھ ہی نہیں رہا ہے. تو کسی نے دیکھا، پیسنجر نے کہا کہ بھائی وہ 12 آنے ادھر دو، اور اس نے 1 روپے کا کوائن دیا اور وہ 1 روپے کا کوائن اس نے لے کر اس جگہ پر انسرٹ کیا جہاں پر انسرٹ کرنا ہے اور بچے کو کھڑا کیا اور بچہ کھڑا ہوا اور 1 روپے کا کوائن اس کے اندر ڈالا گیا. تو نتیجہ نکلا، لائٹ جلی، ٹکٹ برآمد ہوا، بچہ خوش ہو گیا، نتیجہ برآمد ہو گیا. تو میرے سوال کا جواب بھی مجھے مل گیا. جب تک ریکوائرڈ اسٹینڈرڈ کوائن اس کے اندر انسرٹ نہیں کیا گیا، مطلوبہ معیار کا سکہ اس کے اندر مشین میں نہیں ڈالا گیا، اس وقت تک نتیجہ نہیں نکلا، ٹکٹ برآمد نہیں ہوا. بالکل اسی طرح جب تک ہم مطلوبہ معیار کے روزے نہیں رکھیں گے، اس وقت تک ہماری زندگیوں کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ہم جو روزہ رکھتے ہیں وہ روایتی روزہ ہے، وہ خاندانی روزہ ہے، وہ لوگوں کو دیکھا دیکھی قسم کا روزہ ہے. اس روزے کے اندر شعور نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، زندگی نہیں ہے، حیات نہیں ہے. اس روزے کی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم باشعور روزہ رکھیں، حاضر دماغی کے ساتھ میں روزہ رکھیں. روزہ کیا ہے؟ حاضر دماغی کا نام ہے. حاضر دماغی کیا ہے؟ کہ آپ کے سامنے سب کچھ رکھا ہوا ہے لیکن دھوپ بھی ہو رہی ہے، آپ کھاتے نہیں کیونکہ دماغ اور آپ کا دل یہ کہتا ہے کہ کھانا نہیں ہے اس وقت، میرے لیے جائز چیزیں بھی میرے اوپر حرام ہے اس وقت. ظاہر ہے کہ جو چیزیں جائز چیزیں حرام ہوں ایک وقت مقررہ سے ایک وقت مقرر تک، تو وہ غیر رمضان میں ناجائز چیزیں حلال کیسے ہو سکتی؟ اسی ٹریننگ کا نام تو روزہ ہے. رمضان المبارک میں آدمی کے ہر عضو پر روزہ لازم ہے. کتب علیکم الصیام، اس کا ترجمہ یہی کیا ہے لوگوں نے، تم پر روزے فرض کیے گئے. تو بعض لوگوں نے قوسین کے اندر لکھا کہ تمہارے ہر عضو پر روزہ لازم ہے، ہر چیز پر. روزہ زبان کا بھی ہے، روزہ آنکھ کا بھی ہے، روزہ کان کا بھی ہے، روزہ نفس کا بھی ہے، روزہ دل کا بھی ہے، روزہ پاؤں کا بھی ہے، روزہ پیٹ کا بھی ہے، روزہ ہاتھ کا بھی ہے، روزہ زبان کا ہے. زبان کا روزہ کیا ہے؟ زبان سے غیبت، چغلی، جھوٹ، گالی، بےہودہ قسم کی باتیں، فضول باتیں، غرباشیاں، زبان کو اس سے بچائے رکھنا، فحش گوئی سے محفوظ رکھنا. کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے ظلم ہو، جھگڑا پیدا ہو، یا کوئی بات کسی دوسرے کے بات کو کاٹے، بات کر رہا تو کاٹے اس کو. زبان کا روزہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زبان تر ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی رہے، جاری رہے، غلط باتوں سے زبان کو روکے رکھے. یہ زبان کا روزہ ہے. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. مجاہد رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک ہے غیبت اور دوسرے ہے جھوٹ.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، والصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو نہ فحش بکے، نہ بد کلامی کرے، نہ فضول گوئی کرے، نہ چیخے، نہ چلائے، نہ گالی دے، اور کوئی لڑنے اور جھگڑنے کے لیے آئے تو خاموشی کے ساتھ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عورتوں کا ذکر کیا۔ انشاءاللہ ہم اس کو آئندہ کے روزے معیاری بنانے کے لیے کس طرح زبان کا، دل کا، آنکھوں کا روزہ ہے، جس کو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں اسرار الصوم کے اندر بڑے شرح و بس کے ساتھ اس کو لکھا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔